السلام علیکم، میرا نام مزمل صدیق ہے۔ علم الاسلام کے ایک اور انفارمیٹیو ٹاپک میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم 2 چھوٹے-چھوٹے سے واقعات جو کہ ہمارے نبی کے دور میں پیش آئے، ان کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹلی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو دونوں واقعات سمجھ میں آئیں اور آپ کو جو دل ہے، آپ کو جو ایمان ہے وہ تازہ ہو سکے۔ سب سے جو پہلا واقعہ ہے، وہ ہے 3 ایسے افراد کا، یعنی نبی کے دور میں 3 ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ اچھا، کس طرح آزمایا گیا ان تینوں افرادوں کو؟ ان تینوں کو یہ جو تینوں شخص تھے، اس میں سے ایک جو تھا وہ گنجا تھا، یعنی اس کے سر پہ بال نہیں تھے۔ دوسرا جو شخص تھا وہ ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا۔ کوڑ کا مرض کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے بھی جلد کی ایک بیماری ہوتی ہے، پہلے بھی اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور تیسرا جو شخص تھا، وہ جو تھا اس کے پاس وہ بہت غریب تھا، اس کے پاس وہ غریب تھا، وہ اندھا بھی تھا۔ تو اس کے پاس جہاں وہ غریب بھی تھا اور اندھا بھی تھا، یعنی اس کو مطلب کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ تو اب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ان تینوں شخص کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں ان تینوں کے پاس آتا ہے اور تینوں سے سوال کرتا ہے۔ گنجے سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ گنجا شخص کہتا ہے کہ میرے سر پہ بال آ جائیں۔ اور تو جو ہے وہ جو شخص ہے جو تو فرشتے کے فرشتوں کو فرشتہ تھا حقیقت میں، اور وہ انسانی شکل میں آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے، جو فرشتہ ہوتا ہے انسانی شکل میں، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ اس گنجے کے سر پہ بال آ جاتے ہیں۔ پھر اسے وہ کہتا ہے کہ مجھے گائے چاہیے تاکہ مجھے میری مدد ہو سکے۔ تو فرشتہ دعا کرتا ہے تاکہ اس کو گائے مل سکے، وہ گائے سے مل جاتی ہے۔ پھر وہ کوڑ کے مرض کے پاس آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے مجھے میری شفا مل جائے اس بیماری سے، اور میں صحت میں زندگی چاہتا ہوں۔ تو اسے فرشتہ دعا کرتا ہے، تو اسے بھی وہ کوڑ کے مرض سے شفا ملتی ہے اللہ کے فضل سے، وہ بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ پھر اندھے شخص کے پاس تو فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے انسانی شکل میں کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اندھا شخص کہتا ہے کہ مجھے میری بینائی واپس آ جائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ تو وہ دعا کرتا ہے، اس کی بینائی بھی واپس آ جاتی ہے۔ اچھا، اب کیا ہے، دیکھیں یہ کتنا انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو اب جب ان تینوں کے پاس ان کی وہ چیزیں جو ان سے چھین لی گئی، جو نعمت چھین لی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتی طور پر، وہ جب انہیں واپسی دی گئی، تو اب وہ فرشتہ دوبارہ ان کے پاس اللہ کے حکم سے آتا ہے انسانی شکل میں، اور غریب و مسکین بن کے آتا ہے۔ وہ کوڑ کے مرض کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مدد کرو، تو وہ شخص اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس گنجے کے پاس جاتا ہے کہ میری مدد کرو، میں غریب ہوں، تو وہ گنجا بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس اندھے شخص کے پاس جاتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ میری مدد کرو، تو وہ جو اندھا شخص ہوتا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں مشکل میں تھا تو تم نے میری مدد کی، اللہ کے فضل سے تم نے جب دعا کی تو اللہ نے میری مدد فرمائی، تو اب تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ بکریاں ہیں، بکریاں میں نے خریدی، جو تم نے میری مدد کی تھی اس سے میں نے بکریاں خریدی تھی، تم چاہو جتنی بکریاں چاہے جا کر اپنے پاس رکھ لو، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تب وہ فرشتہ جو تھا وہ پھر کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں، اور تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا اور تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اور ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب بعض بات ہے کہ عذاب میں مبتلا کیا، بہرحال یہ ایک کنفرم روایت نہیں ہے، لیکن یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا واقعہ ہم جب دیکھتے ہیں گنہگار کی توبہ، ایک گنہگار شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس نے 99 قتل کر دیے۔ اب 99 قتل کرنے کے بعد اسے یہ احساس ہوا کہ میں جو قتل کر بیٹھا ہوں تو کیا میری معافی ہوگی کہ نہیں؟ انسان کے دل میں ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ یار میری معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو اسے بھی یہ احساس ہو کہ میری معافی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ تو وہ ایک راہب کے پاس جا رہے ہیں، ایک نجومی جو اس دور میں ہوتے ہیں، جو جوابات فیوچر کی پریڈکشنز کرتے تھے، جو کہ بالکل حرام بھی ہے اس طریقے سے کرنا اسلام کے اندر۔ تو جب اس نے پوچھا اس راہب سے کہ یار میرے 99 قتل میں نے کر دی ہے، کیا مجھے اللہ معاف کرے گا؟ تو راہب جو تھا اس نے اس سے غلط رہنمائی فرمائی، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ تو اب اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ جب اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، تب 99 کی جگہ وہ قتل تو ہو گئے۔ پھر اسے شرمندگی ہوئی، پھر وہ کسی اور ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کی، اور پھر اس سے پوچھتا ہے کیا اب اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میرے 100 قتل کر چکا ہوں۔ تو اس عالم دین نے جواب دیا کیوں نہیں،
اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے معاف کر سکتا ہے، البتہ تمہیں یہ برائی کا یہ کام چھوڑنا ہوگا، اور تمہیں یہ جو راستہ جو جس علاقے میں رہتے ہو، جہاں تم یہ ساری چیزیں کرتے ہو، اس علاقے کو چھوڑ دو، اس کے جو برے لوگ ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ بہرحال وہ اس پہ عمل کرتا ہے اور نکل پڑتا ہے، اور جب وہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے انتقال ہوتا ہے تو فرشتے، عذاب کے فرشتے اور ثواب کے فرشتے اس کی طرف آتے ہیں، لپٹتے ہیں، اور اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اب ہمیں کیا کریں؟ ہماری رہنما فرما کہ اب ہم اسے جہنم میں ڈالیں یا جنت میں ڈالیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ زمین کو ناپو، دیکھو، چیک کرو کہ یہ کہاں پہنچا تھا؟ آیا کہ وہ نیک بستی میں جا چکا تھا، یا پھر جو ہے ابھی تک وہ وہیں موجود ہے جہاں اس نے قتل کیے تھے؟ تو جب فرشتے زمین کو ناپتے ہیں تو وہ جو ہے نیک بستی کے قریب پہنچا تھا، حالانکہ ابھی داخل نہیں ہوا تھا، لیکن قریب تر پایا گیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرا یہ بندہ جو ہے نیک بستی کے قریب پایا گیا، اگر تے ابھی وہ پہنچا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کہ اسے جنت میں داخلہ عطا کر دو، اسے بخش دو، کیونکہ وہ نیکی کے ارادے سے نکلا تھا، اگرچہ وہ پہنچا نہیں تھا ابھی تک، لیکن پھر بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت جانے کو، کہتا ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اگر ہماری نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ وقت پہنچنے سے پہلے ہماری مدد فرما دیتا ہے۔ تو نیت صاف تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ تو یہ دو چھوٹے چھوٹے تو مختصر واقعات تھے، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے، رہنمائی ہے، ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم ان کو کس طرح اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اور ان سے ہم کیا سیکھتے ہیں، اور ہم اس پہ کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہمارے لیے یقیناً بہت ساری چیزیں حکمت کی ہیں، اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی یہ واقعات اچھے لگے ہوں گے۔ اگر اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور لائک ضرور کیجیے گا ویڈیو کو، کامنٹس ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ٹاپک لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔